اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ہے 9923223361 اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ کے حالات کو، فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ میں آپ کو تقریباً 2 سالوں سے روزانہ اسرائیل کا آتنکواد آپ کو بڑی بے باکی کے ساتھ ہم بتاتے ہیں، اور ہم اسرائیل کو آتنکواد کہتے ہیں، آتنکوادی کہتے ہیں، مانتے ہیں، اور پوری دنیا نے ماننا چاہیے۔ خبر آ رہی کہ گزشتہ کل بھی اسرائیلی حملوں میں مزید 21 فلسطینی شہری سول سٹیزنز شہید ہوئے ہیں۔ محاصرے اور فوجی کارروائی کی وجہ سے اب فلسطین میں، غزہ میں فاقہ کشی والے حالات ہو گئے ہیں۔ UNO اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بتایا کہ مئی سے اب تک 1000 سے زیادہ فلسطینیوں کی موت غزہ میں کھانا لینے کے دوران ہو چکی ہے۔ یعنی فاقہ 10 15 دن تک کے کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو کچھ نہیں، اب کچھ تھوڑا بہت آ جاتا ہے کھانے پینے کے لیے تو جہاں پر بٹتا ہے وہاں پر فلسطینی لائن لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بگونے لے کر دوڑتے ہیں کہ کوئی انہیں پکے ہوئے چاول کی کھچڑی دے دے، کچھ بھی دے دے۔ ایسے وقت میں جب فاقہ کش لوگ جن میں چلنے کی بھی طاقت نہیں بچی ہے، وہ بھوک کے مارے کھڑے رہتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور ایسے وقت میں اسرائیلی آتنکوادی فوجی ان پر گولیاں چلا دیتے ہیں۔ تو گزشتہ کل بھی 21 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور مئی سے اب تک 1000 کے قریب فلسطینی تو کھانا حاصل کرنے کے دوران مارے جا چکے ہیں۔ زیادہ تر اموات امریکی حمایت یافتہ امدادی مراکز کے پاس ہوئی ہے۔ یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امریکہ ایک طرف ہیلپ سینٹر، فوڈ سینٹر قائم کر رہا ہے، اور وہیں پر فلسطینی مارے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس جملے کو سامنے رکھ کر کہ اصل مجرم اور آتنکوادی کون ہیں۔ اسی لیے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ خود امریکہ کے کئی شہروں میں فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے سپورٹ میں، فلسطینی مظلومین کی حمایت میں مظاہرے اور آندولن ہو رہے ہیں۔ خود امریکہ میں راجدھانی واشنگٹن ڈی سی، شکاگو، سان فرانسسکو سمیت کئی شہروں میں غزہ اور فلسطین کے مظلومین کے سپورٹ کے لیے امریکی لوگوں نے آندولن کیا ہے۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ اصل تو آتنکی ہمارا اپنا ہے، جس کے اشارے پر اسرائیلی آتنکوادی فوجی آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلتے ہیں۔ اگر امریکہ نہ چاہے اور امریکہ مدد بند کر دے، امریکہ ہتھیار نہ دے، تو اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
آئیے آگے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے ایران اور اسرائیل کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے تھوڑی سی شرارت کی تو ایران نے کتنا برا حال کیا تھا. 12-14 دنوں کے اندر اسرائیل تل ملانے لگا, بوکھلانے لگا اور اپنے ابا جان ڈونلڈ ٹرمپ کو یاد کرنے لگا. اس کے بعد 14 دن کے بعد میں جنگ بند ہو گئی. مگر اب خبر آ رہی ہے کہ ایران کے صدر مسعود صاحب نے کھل کر یہ کہا کہ ایران اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے, لیکن جوہری پروگرام نہیں روکے گا, ایٹمی پروگرام نہیں روکے گا, کیونکہ اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی پلانٹ نہ بنائے, جوہری پروگرام اختیار نہ کریں. لیکن ایران نے کہا کہ نہیں, جوہری پروگرام تو نہیں رکے گا, چاہے پھر سے جنگ کیوں نہ شروع ہو جائے, ہم جنگ کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں. ناظرین تیسری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیا نے یوکرین کے شہر کیف پر ایسے حملے کیے کہ کیف دہل گیا, لرز اٹھا یوکرین. لیکن آج خبر آ رہی ہے کہ یوکرین نے رشیا پر ڈرون سے حملہ کر دیا اور رشیا کا پاور پلانٹ بھی تباہ ہوا, ریلوے اسٹیشن اور کئی جگہ پر باقاعدہ بھاری نقصان رشیا کو پہنچا ہے. رشیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ڈیفنس سسٹم نے کئی ڈرون کو, یہ جو یوکرین سے آئے تھے, رشیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ڈیفنس سسٹم نے روسی ڈرون کو تباہ کیا ہے. یہ حملہ روسی فوج کے ذریعے یوکرین پر کیے گئے حالیہ حملوں کے بعد ہوا ہے. یوکرین نے روس کے علاقے پر بڑا ڈرون حملہ کیا. اب دونوں طرف سے جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 سال پہلے یہ جنگ چھڑی تھی, 1 سال تک مضبوطی کے ساتھ چلی تھی, پھر تم تام چل رہے تھے, ادھر سے پٹاخے ادھر سے پٹاخے, لیکن پھر 3 دن میں یہ جنگ اور مضبوطی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اس لیے میں نے اس وقت 4 سال پہلے کہا تھا کہ دنیا اب تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ چکی ہے. آئیے چوتھی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے. جی ہاں, کویت کی شہریت, کویت کی سٹیزن شپ منسوخ ہونے والوں کے لیے اب مہلت دی گئی ہے. کویت میں شہریت منسوخ ہونے والے غیر ملکیوں کو 4 ماہ کی اور مہلت دی گئی ہے, جس میں وہ کویتی پاسپورٹ استعمال کر کے اپنی قانونی حیثیت درست کر سکتے ہیں اور بے دخلی سے نکالے جانے سے بچ سکتے ہیں. کویت نے ان غیر ملکی افراد کو ایک اور موقع دیا ہے جن کی شہریت حالیہ اقدامات کے تحت منسوخ کی جا چکی ہے. آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے. جی ہاں, چائنا کے صدر, آپ جانتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کہیں نہ کہیں رسہ کشی جاری ہے, دونوں میں اختلاف ہے. جی ہاں, لڑائی جیسے ماحول ہے. چائنا ٹرمپ ماموں کی ذرا بھی نہیں سنتا ہے, لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ چائنا کے صدر نے ٹرمپ کو مدعو کیا ہے, دعوت دیا ہے. ٹرمپ نے امریکہ اور چین کے درمیان مستقل ٹیرف ایگریمنٹ تک پہنچنے کے لیے 12 اگست کی آخری تاریخ مقرر کی ہے. اس دوران انہیں چینی صدر شی جن پنگ نے دعوت دیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے منگل یعنی 22 جولائی کو کہا کہ شی جن پنگ نے انہیں دورہ چین کی دعوت دی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ تجارت تھی اور سیکورٹی کشیدگی کے اس دور میں جلد ہی چائنا کا دورہ کر سکتے ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون میں مسئلے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, بھی کانٹیکٹ.